بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے یا عورت کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، اور جب ان کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ تک اس کو خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی یعنی رو دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ حالت اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہوا مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور ہوگا۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اسی بال کے عوض میں ایک خطا معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ یعنی سفید بالوں والا مسلمان حافظ قرآن جو کہ افراد و تفرید یعنی غلو کرنے والا ہو، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، اس سے محفوظ ہو، اور عادل و منصف بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا بوڑھا ہو گیا روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا، وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے راستہ دینے پہ دیر لگا دی، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی جوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، المرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہمارے اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان اللہ کے رسول تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنے مونچھیں کتری، وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا جواب آیا کہ اے ابراہیم، یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو اولاد کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا،
کہ اے میرے پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی سے، جزام یعنی کوڑ سے، اور بر سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گر جاتے ہیں، اور بر سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے۔ اور جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے اعمال خیر لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش و حواس بجا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔